بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہم احسان فراموش قوم ہیں، کنفیوز قوم ہیں، اور ہمیں ابھی تک یہی پتہ نہیں چلا کہ ہم نے نظام کون سا رکھنا ہے۔ مثال ہے، اور جو ہم کرتے رہے، ہم نے اپنے تمام جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہم نے ان کو تختہ دار پہ پہنچایا، ان کو قید کیا اور ان کو تنگ کیا، ان کے پیچھے ایجنسیوں کو لگایا اور ان کی جاسوسی کی، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پھیلائی۔ آج میں بات کروں گا کہ ہم ایک عجیب قوم بھی ہیں۔ یہاں پر جو میرے لیے حرام ہوتا ہے وہ شاہ کے لیے حلال ہوتا ہے، اور اسی طرح جو اگر اس کو سیاسی حوالے سے دیکھیں تو ریجیکٹڈ کے لیے جو حرام ہوتا ہے وہ سلیکٹڈ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک ایسا حرم ہے کہ جہاں پر پہنچ کر سب ہی دودھ سے دھل جاتے ہیں، اور وہ میر نے کہا ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ اس پہ میر صاحب سے معذرت کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے کہ چور ہوئے، ڈاکو ہوئے، بدماش ہوئے، چور ہوئے، ڈاکو ہوئے، بدماش ہوئے، اس کے حرم میں پہنچے تو سبھی پیر ہوئے۔ اور یہ مثال ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، آپ کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے یہ بھی بتاتے چلیں جنرل نالج کے لیے کہ یہ ہندوؤں میں ایک نظریہ ہے، اور ان میں ایک یہ فلسفہ ہے اور ہسٹری بھی ہے ان کی۔ وہاں پر ایک لمحے میں ابھی تک جو سب سے بڑا بدماش اور ڈاکو اور لٹیرا ہوتا ہے وہ اگلے ہی لمحے ان کا اچاریہ بن جاتا ہے۔ ان کی کئی فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ جو کہ انتہائی برا شخص ہے، وہ اگلے ہی لمحے اس کی کایا پلٹتی ہے، اور پھر اس کو اچاریہ ہندوؤں میں سب سے بڑا جو درویش ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک فلم بنی تھی چوروں کتب، یعنی کہ چور سے کتب، یعنی کتب بہت نیک آدمی ہے۔ تو یہ حرم بھی ایسا ہے کہ جہاں پر پہنچ کر چور، ڈاکو، بدماش، لٹیرے، قاتل سب جو ہیں کتب بن جاتے ہیں، پیر بن جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کو مودی کا یار ہے، غدار ہے کہ تانے دیے گئے، اس پر غداری کا الزام لگایا گیا۔ اور خود ہم نے کیا کیا، ہمارے سلیکٹڈ خان صاحب نے، کہ اس کو سمیں بدل کر مس کالیں کرتے رہے اور اس نے سنی کوئی نہیں۔ اور اب اس کو یہ اس طرح بھی دیکھیے کہ 22 سال بعد مودی کا جو باپ تھا یعنی واجپئی، نواز شریف اس کو لاہور لے آیا، اور پھر ابھی چند سال پہلے وہی نواز شریف مودی کو بھی لاہور لے آیا، پاکستان لے آیا۔ پھر ہم نے اس بات پہ اس کو تانے دیے، نکالا، اور خود مسکالیں کرتے ہیں کہ خدا کے لیے فون اٹھا لو، ہمیں سمیں بدل کے۔ اب نیا جو انکشاف ہوا ہے، میاں منشا صاحب نے کیا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل چکی ہے، یعنی کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کا کام کر رہا ہے، اور بیک ڈور رابطے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک بندے نے اتنا کام کیا کہ 22 سال پہلے مودی کے باپ کو یہاں لے آیا، پھر مودی کو لے آیا اور سب کے سامنے لے کے آیا، اور اس وقت سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ 22 سال ہم نے ضائع کر دیے۔ قوموں کی زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے 22 برسوں کی، اور اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ بیک ڈور جی، خفیہ جی، چھپا کے جی، ٹھیک ہے، یعنی شرمندگی نہ ہو، اگر فون نہ اٹھائے تو شرمندگی نہ ہو۔ اب اس پہ میاں منشا صاحب نے جب یہ انکشاف کر دیا ہے کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، تو اس پہ بھی کچھ محب وطنوں نے اسی حرم سے جن کا تعلق ہے وہ اب نکل آئے ہیں اپنی حب الوطنی لے کر کہ یہ جی بالکل نہیں ہو سکتا، اور مودی کو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ بھائی کچھ نہیں کر سکتے آپ دنیا میں جس دنیا میں رہتے ہیں آپ، اور دنیا میں
آپ کبھی چین سے مانگنے جاتے ہیں، کبھی روس سے مانگنے جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب سے مانگنے جاتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ سارے مودی کے ساتھ ہیں، وہ مودی کو ان رکھنا چاہتے ہیں. آپ اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ نہیں نکال سکتے. آپ خود اب مودی آئے گا اور آپ اس کو سلوٹ بھی ماریں گے. اچھا، اب عالمی تناظر جو میاں منشا نے جو کہا ہے، سنجیدہ بات یہ ہے. ویسے پہلے والی بھی سنجیدہ ہی ہیں، وہ غیر سنجیدہ نہیں ہیں. تو اس پہ بھارت پاکستان ایس سی او کے رکن ہیں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. خان صاحب ابھی ہیں نا چین میں، اور وہ یوٹیوبرز اور کچھ ان کے حمایتی کہہ رہے ہیں جی خان روزانہ چھکے پہ چھکا مار رہا ہے، چھکے پہ چھکا مار رہا ہے. تو اب چین کی ہم سے زیادہ سرمایہ، ہمارے ہاں $100 ارب سے کم ہے، بھارت میں $500 ارب کی سرمایہ کاری ہے چین کی. اور پھر روس آ جاتا ہے. کیا روس بھارت کو الگ کر دے گا؟ پھر آ جاتا ہے سینٹرل ایشیا. سینٹرل ایشیا ابھی میں نے پروگرام کیا تھا کہ مودی نے ان سب کو ہوسٹ کیا ہے آن لائن سمٹ میں، ان کے پریزیڈنٹس کو. مڈل ایسٹ پہ آ جائیں، سعودی عرب، یو اے ای، سارے انڈیا کے ساتھ سارے معاہدے ہیں ان کے بڑے قریب کے، ہم سے زیادہ ان کے سرمایہ کاری ہے وہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب یہ مان لینا چاہیے کہ بھارت ان رہے گا. ہمیں اب ان ممالک نے ایس سی او کے، چین ہے، روس ہے، سینٹرل ایشیا ہے، مڈل ایسٹ ہے، انہی سے ہی آپ پیسے مانگتے ہیں. تو ان کو آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں جی ہم بھارت کو راہداری نہیں دیں گے اور ہم بھارت کو جو ہے وہ اس پہ حملہ کریں گے اور دلی پر لال قلعے پہ پرچم لہرائیں گے پاکستانی؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ممالک جو ہیں یہ آپ کو بھارت کے ساتھ رکھیں گے اور بھارت کو بھی کہیں گے کہ تعلقات بہتر بناؤ. اور یہی بات جو ہے میاں منشا نے جو ابھی کہا ہے بیک ڈور راستے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اب اس میں دیکھنے والا بات یہ ہے کہ جب یہ ممالک سارے مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، روس، اپنا چائنا، وہ جب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بناؤ اور تنازعات نمٹاؤ اور کرنے والے کام کرو، کنیکٹیوٹی، تجارت اور راستے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ اب بڑی اہم بات ہے کہ کیا ہمارے ہاں اتنی ملک کے ساتھ سنسیئرٹی ہے، اخلاص ہے کہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ جی ٹھیک ہے ہم بھارت کو رستہ دیتے ہیں سینٹرل ایشیا تک، ہم بھارت کو دیگر سہولتیں بھی دیتے ہیں. آپ بھارت سے ہماری ایک بات تو منوائیں نا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل کروائے اور اس پہ سارا اقوام متحدہ سب کچھ موجود ہے، تو وہ پھر رائے شماری کرائے اور اس کو تصفیہ کرے. اس کو کیا ہمارے اندر اتنا دم ہے کہ ہم ان سے اپنی یہ بات منوا سکیں؟ یہ اب دیکھنے والی بات ہے. اور اگر ہم نے ماضی میں ہماری جو تاریخ رہی ہے، ہم بہت سستے بکتے رہے ہیں، لہٰذا اس بار ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. راہداری آپ نے دینی ہے. اس کو ڈپلومیٹیکلی ایسے ایک آپ ایفرٹ کریں، اس کو ایکسپلائٹ کریں ایسے کہ آپ کے جو مسائل ہیں بھارت کے ساتھ، سب سے نمبر 1 کشمیر، دوسرا پراکسی، تیسرا پانی کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سب حل ہو جائیں. اور اگر یہ معاملات حل ہو جائے تو یہاں پہ یورپی یونین طرز کا ایک بلاک بن سکتا ہے جس میں آپ تجارت کے لیے ایک دوسرے کے رستے استعمال کر سکتے ہیں اور لڑائیاں بند کر دیتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں. دیکھیے اب اس موقع سے ہم فائدہ اٹھانے جوگے ہیں، ہماری صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارا دفتر خارجہ، حکومت پاکستان صحیح فیصلے کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.